دوسرا منظر اظہار عشق اور محبت کا ہے کہ وہ حاجی کے حال سے ایسا ظاہر اور واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی حاجت نہیں۔ بندوں کے تعلق حق تعالیٰ و قدس کا ساتھ دو طرح کا ہے، ایک نیاز مندی اور بندگی کا۔ یہ پاک ذات مالک ہے، خالق ہے۔ اس تعلق کی منظر نماز ہے کہ جو سراسر نیاز و اظہار عبودیت ہے، اس لیے اس میں ساری چیزیں اس تعلق کا مظہر ہے کہ نہایت وقار اور سکون کے ساتھ موزون لباس اور شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاضری دربار کی ہے کہ وضو اور پاک کپڑوں کے ساتھ نہایت اوقات اور سکون سے اول کانوں پر ہاتھ رکھ کر ابدیات اور اللہ جل جلالہ کی برائی کا اقرار کرے، یعنی پھر ہاتھ باندھ کر معروفانہ پیش کرے، پھر سر جھکا کر تعظیم کرے، اور پھر زمین پر ہاتھ رکھ زمین پر ماتھا کھڑا کر اپنی نیاز مندی اور عاجزی کا اظہار کرے، اور آقا کی بڑائی کا زبان سے اقرار کرتا ہوں اور کوئی قول و فعل اس کی بڑی اور اپنی ذات کا خلاف نہ ہو۔ اس نوع میں سکون و وقار کی جتنی پابندی کی جائے گی اور اس کی سابقانی شان ہوگا۔ اس لیے نماز کے لیے بھاگ کر چلنا مکروہ ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ نماز میں انگلیاں چلانا مکروہ ہے۔ بے ضرورتی کھانسنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ ادھر ادھر نظر کرنا مکروہ ہے۔ بے ترتیب بھی نامعصوم حیثیت سے کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ ایسے ہی بدن پر کپڑا لٹکانا مکروہ ہے۔ عبادت نماز میں بات کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جانے سے جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بے اختیاری اور بے ارادہ بھی پنس پڑنے سے ضائع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھائے جانے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی سکون و وقار کے خلاف ہے۔ اللہم